احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذو الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا للزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك في مقام آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات. اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. اور کیا کہا کہ کہہ دیا لا تقنطو آ کر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنطو آ کر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. شکر اس رب ذوالجلال کا، حمد اس پروردگار کو جس نے ہمیں شاف محشر، ساقی کوثر، محبوب رب داور، رحمت سربسر، مالک خشک و تر اور اپنے پیغمبر اپنے محبوب کا امتی بنایا. ہماری زبانوں کو گویائی عطا فرمائی، دماغوں کو عقل عطا کی، دلوں کو محبت کا جذبہ بخشا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے نبی کی رحمت و شفاعت کا مستحق بنایا. ورنہ ہم کیا تھے، ہماری اوقات کیا تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا راستہ ہدایت ہمیں عطا فرمایا کہ ہر لمحہ عروج، ہر لمحہ معراج، بشرطے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا، ہم اس پہ چلے اور آپ کو اور آپ کے راستے کو، صراط مستقیم کو مان لیا. تو پھر اللہ کریم نے اپنے وعدے پورے فرمائے، اپنے بندے کو بلندیاں عطا فرمائیں، اور اس کے ایک ایک عمل کا وہ ریٹ لگا، وہ شان بڑھی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی معمولی معمولی پروڈکٹس، معمولی معمولی سی کمائیاں، معمولی معمولی سا لگا ہوا سرمایہ، وہ اتنی ویلیو حاصل کر لے گا، اتنی شان پالے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکے گا. اللہ تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان پہ اور اس کی ترتیب پہ غور کیجئے. سورہ بقرہ سے
پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا ذکر ہم پیچھے نماز کے زمرے میں بھی کر چکے تھے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ ہے، اور ہم صرف اقیم الصلاۃ پہ ابھی بات کریں گے۔ آج آتوا الزکاۃ کی باری ہے۔ آج ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کے انکار کو موضوع بنایا ہے، چونکہ یہ ہمارے دین کا موضوع اتنا طویل، اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے آج ہماری نمازیں بھی برباد ہو رہی ہیں، اور جو سرے سے پڑھ ہی نہیں رہے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تاکہ بے شمار سوال جو زکوٰۃ کے متعلق آ رہے ہیں وہ سارے اس ترتیب کے ساتھ بیان کر دیے جائیں کہ ہماری بہنوں اور ہماری بچیوں کے پاس مکمل ایک معلوماتی لٹریچر بن جائے، جس کو تیار کیا جا سکے اور زندگی میں ہمیشہ پھر اس سے وہ رہنمائی لیتی رہے۔ آج کا حصہ مشتمل ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی برکتوں پر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوستوں پر۔ پہلی آیت کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نمازیں قائم کیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے ہمارا موضوع کا ایک حصہ جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ دوسرا حصہ جو سورۃ توبہ سے ہم نے لیا 10ویں پارے سے، اس میں ارشاد باری تعالی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر وہ ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے حبیب پھر ان کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب پنش، سزا، رسوائی، ذلت کے ساتھ فبشرہم یا فبشر کا ذکر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کیسا طنز ہوتا ہے جو انسان کے بدن کی گہرائیوں تک اتر کے اس کو چیرتا جاتا ہے۔ جب کوئی مجرم آپ کے ہاتھ لگ جائے، آپ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جب وہ آپ کی تحویل میں جب آ جاتا ہے، اور جب وہ آزاد تھا تو وہ بڑی بڑی زیادتیاں کرتا تھا، بڑے بڑے ظلم کرتا تھا، بڑی زبان درازی کرتا تھا، تو جب وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور جو کچھ اس نے گالی گلوچ کی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پکڑ کے انتہائی طنز کے ساتھ اسے کہتے ہیں آج تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تیرے منہ میں یہ زبان نہیں رہے گی جس کے ساتھ تو مجھے گالیاں دیتا تھا، اور وہ سزاً پھر اس کی زبان کاٹ دیتا ہے یا اس کو کوئی اور پنش کرتا ہے۔ اس وقت خوشخبری کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ اس جو ہے اس کا جو دشمن تھا یا اس کے جو اگینسٹ تھا، جس کے خلاف وہ حد درجے تک ظلم، زیادتیاں، بدتمیزیاں کر چکا تھا، آج وہ پوری طرح اس کی گرپ میں ہے، تو آج چونکہ وہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ آج خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ یہ جو زبان تیری قریا قریا، کوچا کوچا میرے خلاف چلتی تھی نا، اور تو میری رسوائیاں کرتا تھا اور بے عزتیاں کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا، بس آج وہ کاٹتی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، جس کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ اس سے ان کو کوئی بچا سکتا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ جو سونے اور چاندی جمع کرنے والے لوگ ہیں،
उस दिन यानी जब अजाब दिया जाएगा तो जो ये इनके साजो सामान सोने चांदी होंगे वो तपा कर इसके ऊपर लगाए जाएंगे। फतुक्वा बिया जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर वो जो तपाए जाएंगे ना, तपाने का मतलब क्या है, उनको गला लिया जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे। सोना चांदी जब मेल्ट हो जाएगा उसकी तपश, उसकी शिद्दत, और फिर जहाँ वो लगेगा उस जगह का क्या आलम होगा। एक एक किसी चीज़ को गर्म करना, एक एक किसी चीज़ को पिघला देना, मेल्ट कर देना बिल्कुल, और फिर उसको कि उस जगह पे लेप करना या किसी चीज़ के साथ दागना या लगाना, तो ज़रा सोचें उस तकलीफ़ का। और वो तकलीफ़ जो हम सोच सकेंगे वो दुनिया की होगी, और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आखिरत की होगी। तो क्या फरमाया, फतुक वा बिहा, ये जो माल था, ये जो सोना था, ये जो चांदी थी, उसके साथ यानी उसके अंदर कोई चीज़ डिप कर करके, तो उसके साथ फतुक वा बिहा जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ दागी जाएंगी, वजुनूबुहुम, और उनकी करवटें दागी जाएंगी, वज़ुहूरुहुम, और उनकी पीठों को दागा जाएगा। और साथ साथ क्या होगा, साथ साथ आवाज़ आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही है साथ साथ। यानी क्या होता है ऐसे में, जब साथ साथ जालिम के जुल्म को याद करवाया जाता है, मारते हुए, पीटते हुए, सज़ा देते हुए, तो वो जो जुमले होते हैं ना, वो उसको हद दर्जे की अजियत और ज़्यादा देते हैं, अजियत में और इजाफा करते हैं। तो उधर अल्लाह की तरफ से ये सज़ा मिलेगी, साथ साथ ये कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वही माल है तुम्हारा, ये वही ख़जाना है तुम्हारा, लिअन्फुसिकुम, जो तुम्हारा था, फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, इसको ख़जाना बना के, इसको जोड़ जोड़ के रखने का अब मज़ा चखो। ये दो हिस्से हैं हमारे आज की गुफ्तगू के। तो अज़ीज़ात मोहतरम, ये अल्लाह की राह में जो ख़र्च करना, जिसको हम ज़कात के नाम से ज़िक्र कर रहे हैं, आप देखें कि हमारे इस मौजू में भी और इसके अलावा भी बेशुमार जगहों पे कम से कम 28 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का ज़िक्र किया गया है। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, पाकीज़गी पैदा होती है, अल्लाह की खशियत और मोहब्बत नसीब होती है, फर्माबरदारी और वफ़ादारी पैदा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि इस जिस्मानी कैफियत के साथ इसको ज़ाहरी बातनी वो कैफियत अता करके बेनियाज करूँ इन चीज़ों से कि हर तरीक़े से इस बंदे के ऊपर मेरी ही मोहब्बत गालिब आ जाए, इसको मुकम्मल कर दूँ, इतना कि हर रंग में जिस चीज़ के अंदर भी इसका अमल दखल हो उसके ऊपर मेरी मोहब्बत गालिब। अब हम ये देखते हैं कि ज़कात के माने क्या हैं। पहले तो हमें ये समझ आएगी तो फिर हम आगे चलेंगे कि ये ज़कात है क्या। ज़कात के लुग़वी माने हैं तहारत यानी पाकी के, और नश्व नुमा के, ग्रोथ के, बढ़ोतरी के। तहारत का मतलब समझते हैं, पाकी हासिल करना या पाक होना। तो जिस वक़्त हम अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं उससे हमारा माल पाक होता है, इस लिहाज से इसको ज़कात कहते हैं। दूसरा इसका माना है नश्व नुमा, तो हमारे इस अमल पर ये माना भी सादिक़ आता है। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू का ये फरमान है, हमने पिछले दिनों में भी इसका ज़िक्र किया था कि मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल। जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल कैसे है? कमसलि हब्बतिन, एक दाने की मिसाल है, अम्बतत, वो दाना जो उगाता है, सबअ सनाबिल, 7 बालियाँ या 7 सिट्टे,
اور فی کل سنبلتن، ہر سٹے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مئۃ حبہ، 100 دانہ. اس کو ہم نے دے دیا، چھوڑ دیا. جس طرح آپ نے اس کو دیکھا کہ دانہ آپ نے زمین کے اندر پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، اور وجود کھو جانے، گل جانے کے بعد ایک نئی زندگی جب اس کو ملی، تو وہ زمین کے اندر اپنے آپ کو ختم کر لینے اور فنا کر لینے کے بعد اب جو اس کو زندگی ملی، وہ اتنی اعلیٰ زندگی ملی، اتنی شاندار اور ترقی والی زندگی ملی کہ اب اس ایک زندگی کی رب نے 700 زندگیاں کر دی. اب ایک کے بدلے میں 700 کر دیا. تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی جو نشو و نما ہے وہ اس طرح سے صادق آتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا کوئی مال پیش کرتے ہیں تو اللہ کریم اس کو بڑھاتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. اب پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا واقعی کچھ چیزیں بڑھتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، ان کی نشو و نما ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. ہمارے ذہن میں کسی کونے میں ایسی کوئی جگہ موجود ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہو، فوراً ہمیں معلوم ہو کہ ہاں واقعی اس کو خرچ کرنے سے یہ بڑھتی ہے؟ تو غور کیجئے، اپنے ذہن پہ زور ڈالیے، تو آپ کو چند چیزیں نظر آئیں گی. سب سے پہلے ہم رمضان المبارک میں جن مصروفیات میں وقت گزار رہے ہیں وہ ہے علم کی تقسیم. علم کی تقسیم، تو علم بیان ہو رہا ہے. تو جس طرح باقی چیزوں کی مثال ہے کہ جب آپ وہ تقسیم کرتے ہیں دوسروں کے اندر تو تقسیم ہونے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، مگر علم تقسیم ہونے سے ختم نہیں ہوتا. اگر تقسیم کرنے سے علم ختم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے آج تک اور آج سے تا قیام قیامت یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، اور ہر دور پہلے سے نئی شان کے ساتھ آتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلے گزر جانے والی گھڑی سے افضل ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، شاندار ہوتی ہے. تو ایسا ہو رہا ہے. تو قرآن تو ایک ہی ہے جو نازل ہوا تھا، حدیث کا ذخیرہ وہی جو اس وقت صحابہ کرام نے لیا تھا، مگر کیا کمال ہے، کیا اعجاز ہے، وہی 6666 آیات، وہی ایک کتاب، مگر دنیا سینکڑوں سے ہزاروں میں آئی، ہزاروں سے لاکھوں میں، لاکھوں میں کروڑوں میں، کروڑوں سے اربوں میں آ گئی، اور آج تک اس قرآن کی تشریحات ختم نہیں ہو رہی. بلکہ وہ جو 1400 سال پہلے والے لوگوں کی رسائی جہاں تک نہیں ہوئی تھی، اب مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، اور جیسے جیسے اللہ کریم چاہتا ہے ان سورسز کے ذریعے سے پھر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے قرآن آج بھی اپنی اعلیٰ شان کے ساتھ جگمگ کر رہا ہے، اور اپنی چمک دمک کے ساتھ پورے جہان کو خیرہ کیے ہوئے ہے. جو بھی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور ایک وقت میں جتنی بھی ترقی کرتی ہے، کچھ وقت میں وہ اسی طرح سے جیسے آپ ایک چیز بڑے زور سے ہوا کی طرف پھینکتے ہیں تو کشش ثقل اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور چند لمحوں کے بعد وہ واپس آ کے زمین پہ گرتی ہے. یہی حال ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی اٹھتی ہے وہ عروج پہ جاتی ہے، ترقی کے بڑے مرحلے طے کرتی ہے، مگر جس وقت وہ قرآن کریم کے ساتھ آتی ہے اور کمپیریزن کرنے لگتی ہے تو وہ گھٹنوں کے بال قرآن کے آگے بیٹھ جاتی ہے. اسے ماننا پڑتا ہے کہ ہم جہاں بھی چلے جائیں، جو طاقت قرآن کی ہے، جو صداقت قرآن کی ہے، جو حقانیت قرآن کی ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. تو بات ہو رہی تھی علم کی، یعنی علم ایسی چیز ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، آپ ایک وقت میں اسٹوڈنٹ ہیں، بڑی محنتوں سے آپ لیکچر تیار کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، امتحانات دیتے ہیں، مگر آپ اگر یہ سب کچھ کر کے رک جاتے ہیں، اس کا سلسلہ تعلیم و تعلم کا ختم ہو جاتا ہے، درس و تدریس کا سلسلہ رک جاتا ہے، تو آپ سال 2 سال کے بعد یوں سمجھیں گے کہ جیسے میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. اور جب آپ اس کو پڑھنے کے بعد تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں
تو پھر ایسے لگتا ہے آپ کو کہ کوئی چیز آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہے، ہر وقت ہر چیز حاضر ہے، ہر ٹاپک، ہر بات، ہر آیت، ہر حدیث پاک، اگر الفاظ نہیں تو مفہوم تو کم از کم آپ کو ہر وقت یاد ہوتا ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اس کو خرچ کرنے کی برکت ہے۔ مطلب اس پہ بات کرنے کا کیا ہے کہ پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ کچھ چیزیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، اور یہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اگر ایک عرصے سے اس گناہگار کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ آپ کا مشاہدہ ہے، اور میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ میرا تجربہ ہے۔ کتابوں کو پڑھ کر چھوڑ دینے سے، رکھ دینے سے، بند کر دینے سے کبھی بھی علم نہیں بڑھتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی کہ کچھ چیزیں خرچ کرنے سے۔ اب آ جائیے کہیں باہر نکلیں، دیکھیں کسی جگہ پر کوئی پانی کا کنواں بنا ہوا ہے اور وہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں۔ اگر ابھی نہ ملے تو یاد کر لیجئے، کسی بڑے سے گھر میں پوچھ لیجئے۔ کچھ سال پیچھے تک تو ہر جگہ پہ یہ ماحول تھا کہ علاقوں کے اندر کنویں ہوتے تھے اور لوگ جا کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ 2 کنویں ہوں، ایک کنویں کا پانی اچھا ہو اور وہاں سے لوگ صبح دوپہر شام درجنوں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں اور بھر کے پانی لاتے ہیں۔ دوسرا کنواں یا ذرا دور ہے یا اس کا پانی اچھا نہیں ہے یا پھر لوگوں کی توجہ ادھر نہیں ہے، لوگ ادھر نہیں جاتے۔ دونوں میں برابر کا پیسہ لگا تھا، دونوں کنویں تیار ہوئے تھے، مگر اب یہ جس سے لگاتار پانی نکل رہا ہے اس کا پانی پہلے سے بھی شفاف، پہلے سے بھی زیادہ یعنی اچھا ذائقے والا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے۔ اب آپ 10 دن 20 دن 2 مہینے بعد جا کے اس کا پانی نکال کے دیکھیں دوسرے والے کنویں کا، تو آپ اس کی اسمیل کی وجہ سے پانی پی نہیں سکیں گے۔ تھوڑا عرصہ اور گزرے گا تو اس پہ سبز کائی جم جائے گی، بدبو آنے لگ جائے گی، پھر اور وقت گزرے گا تو وہ بند ہو جائے گا۔ تو جس کنویں سے آپ پانی لے رہے ہیں اس کا پانی کیسے بڑھا، پانی لذیذ کیسے ہوا، اس کا ذائقہ پہلے سے بھی اچھا کیسے ہوا؟ بولیے جی، خرچ کرنے سے۔ کس سے ہوا؟ خرچ کرنے سے۔ آپ نے ایک درخت لگایا، درخت زمین سے نکلا، بڑا ہونا شروع ہوا، اوپر گیا، پھیلا، اور اس کی شاخیں دور دور تک پھیل گئی، ٹیڑھی میڑھی سی بے تکی سی جگہ گھیر لی انہوں نے۔ اب وہ جب ٹیڑھی ہوئیں آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ جب کاٹا تو کاٹنے سے کیا ہوا؟ اب وہ زیادہ ایک تو اچھے طریقے سے دوبارہ سے اگی، دوسرے وہ زیادہ سیدھی نکلی، تیسرے وہ زیادہ اچھے طریقے سے پھیل کر انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ درخت کو گھنا کر دیا۔ آپ تو کاٹتے جا رہے ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہوتی جا رہی ہے، خوبصورتی میں بھی، گھنا ہونے میں بھی، سایہ دینے میں بھی، پھل دینے میں بھی۔ تو یہ مثالیں کس چیز کی ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خرچ کیا جائے تو وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی ہے۔ یہ ہے ہماری زکوٰۃ کی تعریف۔ اب شرعی تعریف یعنی شرعی معنی کیا ہے زکوٰۃ کا؟ شرعی معنی یہ ہے کہ تملیک جزء مال مخصوص عن مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خاص مال کی خاص مقدار کو خاص مال میں سے کسی خاص شخص کی ملکیت میں اللہ کے لیے دے دینا۔ پھر توجہ فرمائیے، شرعاً زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ کہ کسی خاص مال میں سے کچھ حصے کو، کیا بولا میں نے؟ خاص مال، اور اس کا کچھ یعنی خاص حصہ خاص بندے کو اللہ کے لیے اس طرح دینا کہ وہ مالک بن جائے۔ شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہمیں اب اس تعریف کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا سمجھنا ہوگا۔ کیا
کہ تملیکو جزء مال مخصوص، وہ مال مخصوص کون سا ہے؟ جس کا کچھ حصہ لینا ہے، ایک بات۔ دوسرے، وہ مخصوص شخص کون ہے جس کو مال کے ان حصوں میں سے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو مخصوص جز کیا ہے، مخصوص مال کیا ہے، اور مخصوص بندہ کیا ہے، شخص۔ جب تک ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم زکوٰۃ نہ دے سکیں گے، نہ ہم اس کو سمجھ سکیں گے۔ مال، زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص مال دے گا، یعنی جس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، مسلمان ہو، کافر و مشرک نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو۔ مال اس اپنے اس نصاب کو پہنچ جائے جتنا نصاب شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس سے کم ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر وہ جتنا مال ہے جو شریعت مقرر کر رہی ہے اس کو پورا سال آپ کی ملکیت میں گزر جائے۔ اگر پورا سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ گزر جانے پر زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جائے گی۔ اب اگر آپ نہیں دے رہے، سستی کر رہے ہیں یا دینا نہیں چاہ رہے تو اس کے مطابق آپ پر شریعت کا حکم لگے گا۔ اس حوالے سے میں نے آج آپ کو اتنی ہی بات بتانی ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے۔ ہر مال میں سے زکوٰۃ نہیں ہے، کہا گیا کہ خاص مال میں سے زکوٰۃ ہے، اور پھر اپنی مرضی سے نہیں، اس کا خاص حصہ زکوٰۃ ہے۔ خاص حصے کا کیا مطلب ہے؟ خاص حصے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا مال جب نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا 40واں حصہ آپ کو صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ 40واں حصہ مطلب 40,000 اگر آپ کے پاس ہے تو 40,000 میں سے 1,000 دینا ہے۔ 1,00,000 ہے تو آپ نے اس میں سے 2,500 زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ آپ اتنا تو زبانی یاد رکھ سکتے ہیں۔ 1,00,000 اماؤنٹ ہے یا 1,00,000 کا زیور ہے، تو آپ نے اس میں سے 2,500 یعنی 2,50,000، 40واں حصہ ہے نا، تو 40واں حصہ 2,500 بنے گا۔ 1,00,000 میں سے آپ وہ دیں گے۔ اسی طرح جتنے لاکھ آپ کے بڑھتے جائیں گے رقم کے، اس میں سے آپ 25,000 آپ دیتے جائیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا زکوٰۃ دینے کا۔ کم زیادہ کو آپ اسی پہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ دینے کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا، یعنی کیا ضرورت ہے زکوٰۃ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تمہارا مال چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ گویا ایسا لاکر زکوٰۃ دینے کے بعد آپ کو مہیا کر دیا جاتا ہے جسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال، اپنی دولت، اپنے زیورات بینکوں میں جمع کرواتے ہیں اور وہاں اپنے لاکر لیتے ہیں۔ اس کی چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، وہاں پہ باقاعدہ لکھت پڑھت ہوتی ہے، نمبرنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گارنٹی ہوتی ہے۔ مگر آج تک ہم نے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں سنا کہ بینک میں ڈکیتی ہو گئی، بینک کے عملے کو قتل کر دیا گیا، تالے توڑ کر بلکہ لاکر توڑ کے لے گئے اور سامان نکال کے لے گئے۔ خبریں سنی کبھی کہ نہیں؟ تو لاکر میں اس کی فیس دی گئی، پیسے دیے گئے اور گارنٹی لی گئی، پھر اس میں رکھا گیا، اس کے باوجود وہ سامان تو چلا گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بینک والے بھی رو رہے ہیں، آپ بھی روئیں، سال ہا سال گزر جائیں گے۔ یا پھر آپ نے بینک کے لاکر میں نہیں رکھا، آپ نے گھر کے لاکر میں رکھ دیا، اور جو بھی آپ کا محفوظ کرنے کا طریقہ تھا آپ نے وہ اختیار کیا،
مگر اس کے باوجود سامان جاتا رہا، چوری ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے پر آپ کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے قلعے میں جانا کوئی عام اور آسان بات نہیں ہوتی، تو جس کو مصطفیٰ کریم رب کا قلعہ فرما رہے ہیں وہاں کون جائے گا اور وہاں سے جا کے کیسے سامان لے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بدلے میں اللہ کریم آپ کو ایسا لاکر عطا کر دیتا ہے کہ جس کو توڑنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ آپ وہ لاکر لینا پسند نہیں کرتے، اور وہ لاکر جس کے بدلے میں آپ کو ہر مہینے کٹوتی کرانی پڑتی ہے یا سالانہ کرانی پڑتی ہے، آپ وہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے رسک لیتے ہیں، رسک لے کے بھی مال رکھنے پہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر جہاں رسک بھی کوئی نہیں، جہاں فیس بھی کوئی نہیں، جہاں آپ کو فکر بھی کوئی نہیں، اور گارنٹی دینے والا، ذمہ داری اٹھانے والا ساری کائنات کا خالق ہے، وہاں آپ رکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اپنے مالوں کو محفوظ رکھو، ان کو نقصان نہ ہو، کوئی چور نہ چرائے، تو پھر کیا کرو؟ بالزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، تمہارے مال اللہ کے قلعوں میں محفوظ ہوتے رہیں گے۔ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لا علاج مریض ٹھیک ہوتے رہیں تو دوائیاں لو، علاج کرواؤ، مگر اس کے ساتھ صدقہ دیتے رہو، کہ جن مرضوں کو ڈاکٹرز اور حکیم بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے، میری راہ میں دیا ہوا صدقہ تمہارے مریضوں کی وہ مرض ٹھیک کروا دے گا۔ وَاسْتَعِینُوا عَلَىٰ حَلِّ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور تمہارے اوپر جب بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آ جائیں تو ان کے حل کے لیے اللہ کے دربار میں دعائیں کرو، تضرع کرو، آہوزاری کرو، اس سے تمہاری بلائیں ٹل جائیں گی، تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گی، تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہاں اگر ہم ایک لمحے کے لیے آج کے اس ماحول پہ غور کر لیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ہم اس حالت کو آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ ہمارے سوتے جاگتے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف یہ شور مچا دیا گیا کہ کرونا وائرس میں بس شاید دنیا ابھی تباہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ہر بندے کو ذہنی مریض بنا دیا گیا، اور بن چکے بھی ہیں، بن رہے بھی ہیں۔ پھر علماء کرام نے ہماری توجہ دلائی، اللہ والوں نے ہماری توجہ دلائی کہ واہ ویلا شور شرابہ کرنے کی بجائے اپنے رب کے دربار میں جھکو، اس سے پکارو، اس سے مانگو، اس سے توبہ کرو، تو اللہ پاک اس بلا کو دور فرما دے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹس جو ہمارے علاقوں سے آ رہی ہیں وہ تو جزوی طور پہ بعض علاقوں میں ابھی بھی پہلے سے کئی درجے زیادہ خراب رپورٹس آ رہی ہیں۔ مریضوں کی تعداد اور جو خبریں دی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آغاز میں چند دن جب آئے تو علماء کرام کی توجہ بھی، عوام کی توجہ بھی، اپنے اپنے علاقے میں حفاظ اکرام، خطباء، سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، مگر اب انسان کا حال دیکھیے کہ معاملات تو وہاں کے وہاں ہیں، مگر وہ 8-10 دن ایک جوش و خروش تھا لوگوں کے اندر، وہ اذانیں ہو رہی ہیں رات کو 9 بجے، رات کو 10 بجے، اور دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اب کیا سب اوکے ہو گیا ہے؟ نہ کبھی اذان کی آواز آئی ہے، نہ کبھی اس طرح دعاؤں کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی گویا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم حالات کے ساتھ اس طرح سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی عادی ہو جاتے ہیں، ہماری فکر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر بلائیں آئیں تو تم دعائیں جاری رکھو، آہوزاریاں جاری رکھو، پکارنا اور رونا دھونا رب کے حضور جاری رکھو، جب تک کہ تم اسے منا نہ لو، جب تک تم اپنی جو تکلیف اور وبا اور بلا ہے اس کو دور نہ کروا لو، اور جب تک تمہارے مریض بیمار رہیں
تو ان کے صدقے دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائیں، اور صدقے تمہارے مریضوں کو ٹھیک کروا لیں گے۔ اور اپنے مالوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر زکوٰۃ کے قلعوں میں ان کو بند کروا دو۔ اب تم فکر مند نہ ہو، تمہارے مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا صرف اسی لیے ہے کہ اللہ کریم جو یہ سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، اس نے یہ سب کچھ دیا، پھر اس کے بعد وہ ہم سے طلب کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ترغیب دلاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، مگر جب بندے کا میلان اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کی طرف ہوتا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے ہیں تو میری طرف آئیں، ضروریات رکھیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، معاملات رکھیں، حسن سلوک بھی کریں، ان کے حقوق بھی ادا کریں، اچھے رشتے بھی قائم کریں، قطع تعلقی نہ کریں بلکہ صلہ رحمی کریں، مگر کیا؟ سب سے غالب میرا رشتہ، میری محبت، میرا تعلق ان کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے دن میں بار بار بندے کو کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، آ کے کچھ ٹائم میرے ساتھ بیٹھو، میرے ساتھ باتیں کرو۔ وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ تو اللہ کریم اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنی محبت غالب کرنے کے لیے اس کو دن میں 5 مرتبہ پیغام دے کر، دعوت دے کے بلاتا ہے کہ میرے گھر میں آؤ۔ حالانکہ فرما برداری تو یہ بھی تھی کہ جب اوقات بتا دیے گئے نمازوں کے تو 5 وقت میں فرما بردار بندہ خود جاتا، جا کے نماز پڑھ کے آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ اپنی محبت دکھا رہا ہے بندے کو کہ اے بندے دیکھ کہ میں کس طرح تجھے عطا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے باوجود کہ میں تمہیں بار بار بلا رہا ہوں تو میری طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں بندے کے ساتھ رب اپنا تعلق زیادہ جوڑنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں کھانے پینے کی رغبت بندے کو بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے نا ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، توجہ رکھیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہماری پوری توجہ کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے، ہمارے انداز بتا رہے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے، ہماری حالت بتا رہی ہوتی ہے، تو ہم سارا وقت جو اپنی ساری توجہ ہے وہ اس کی طرف رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے کی عبادت عطا کی کہ روزے کی حالت میں کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو کھانے پینا، اور کھانے پینے کی جو رغبت ہے وہاں سے توجہ ہٹا کے میری طرف توجہ کرو۔ اپنی طرف اس محبت کو بدلنے کا یہ ایک انداز اس نے دیا۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے گھر بار، ہمارا وطن، اس سے ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے۔ آپ تو ابھی بچیاں ہیں، آپ کو اتنی سمجھ نہ بھی ہو، آپ ذرا اپنی امیوں سے، نانیوں سے، دادیوں سے پوچھیں۔ آپ کے والد، آپ کے چچا اگر یہ کہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے تو اب ہم کوئی نیا بنگلہ بنانا چاہتے ہیں، نئی کوٹھی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہ گھر گرا دیں، اس کو بیچ دیں اور ہم کسی اور جگہ پہ جا کے، تو گھر میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہماری تو بڑی یادیں، ہماری جوانیاں، ہماری اولادیں، ہمارے بزرگ، یہ سب کچھ یہاں ہے اور یہاں کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے، ہم تو کبھی نہیں جائیں گے، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ یا اکیلی ماں یا اکیلے باپ اسی گھر میں پڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ اتنی محبت ہوتی ہے گھروں کے ساتھ۔ یہ اللہ نے دل کے اندر محبت تو ڈالی رکھی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ مینٹین کر کے رکھو۔ تو اب جب اللہ کریم نے یہ دیکھا نا کہ بندے کے اندر گھر بار کی اور وطن کی محبت غالب آ گئی ہے، تو رب ذوالجلال نے کہا کہ چلو چل کے میرے گھر کا حج کرو۔ پہلے جب لوگ دور دراز سے جاتے تھے تو 6 مہینے
لگا کرتے تھے حج کے لیے ایک طرف جانے میں، واپس آنے میں پھر اتنا وقت لگ جاتا اور سال سال پورا لگ جاتا. یہی وجہ تھی نا کہ لوگ دنیا میں زندگی پوری میں کب ایک ایک حج، وہ بھی سینکڑوں اور ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوتا تھا جو کرتا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا طریقہ اور طریقہ حکمت کیا ہے اپنی طرف بندے کو موڑنے کی. محبت دی ہے سب چیزوں کی، خود تاکید کی ہے، ماں سے محبت، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، اقربا سے محبت، مگر ساتھ ساتھ انتظام بھی یہ کیا ہے کہ وہ محبت میری محبت پر سوار نہ ہو جائے، میری محبت غالب رہنی چاہیے. اب اسی طرح جیسے گھر بار سے محبت ہے، کھانے پینے سے محبت ہے، اور اہل و عیال سے محبت ہے، ہمیں مال و منال سے محبت ہو، اس سے بھی زیادہ ہے. مال کمانے کے لیے ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم فراڈ نہیں کرتے، ہم دھوکہ دہی نہیں کرتے، ہم سود نہیں کھاتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم حرام نہیں کھاتے. کیوں؟ مال جمع کرنے کا طمع، لالچ، ہوس، اس کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے اب یہاں اس کی محبت دل سے نکالنے کے لیے ایک چھوٹا سا نصاب ہمیں دیا، کہا کہ بس اس نصاب کے مطابق مال میری راہ میں خرچ کرو. اب جو یہ خرچ ہے نا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں سے محبت نکال دی الحمدللہ، لیکن جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا مال اکٹھا کرنا اور ہر وقت یہ ہے، ان کے لیے پتہ ہے قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. خرابی ہے، بربادی ہے، وہ ویل کی وہ جو وادی تھی جہنم کی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مال گن گن کر اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید یہ میرا مال ہمیشہ ہی رہے گا، اس نے ختم نہیں ہونا، اس نے فنا نہیں ہونا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیفیات کو بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جس کو مال ملتا ہے اس کی محبت میں وہ اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ وہ یہ کچھ کرتا ہے. ہمشیران محترم، زکوٰۃ کی جو عبادت ہے یہ ہماری امت کی نئی عبادت نہیں ہے. یہ بھی روزے کی طرح، نماز کی طرح پچھلی تمام امتوں میں رہی. ہاں، ہر ایک کی عبادت برابر نہیں ہوتی تھی، مختلف طریقے ہوتے تھے. جیسے روزے کا پیریڈ مختلف ہے، دن مختلف ہیں، مہینے مختلف ہیں، تعداد مختلف ہے. اسی طریقے سے نمازوں کا عالم تھا اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا عالم تھا. اب یہاں جو سوچنے کی بات ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو احسان عظیم ہے آپ کی امت پر، ذرا اس کو محسوس کیجئے کہ پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی زکوٰتیں فرض ہوئیں. میں نے کیا کہا کہ پہلے انبیاء کی امتوں پر، انبیاء پر نہیں، کسی نبی پر زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ زکوٰۃ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے آتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ یہ ادا کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو پاک کرے گا. اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کی امتوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو مگر ان کی پرسنٹیج بھی مختلف ہوتی، ان کے اوقات بھی مختلف ہوتے. اب طریقہ بھی پہلی امتوں میں مختلف ہوتا. آغاز میں جو کسی کا جو صدقہ ہوتا تھا یا جو زکوٰۃ ہوتی تھی، زکوٰۃ بھی یاد رکھیے صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے. جو مقرر ہوتا ہے، اس کی مقدار مقرر ہوتی ہے، وہ واجب ہوتا ہے. اور جو آپ اپنی مرضی سے تطوع کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں یا شکرانے کے طور پہ، اس کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، وہ واجبہ نہیں ہوتا، وہ نافلہ ہوتا ہے. ان دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم نے کل بیان کرنا ہے انشاءاللہ. تو کیا ہوتا کہ دو فریق صدقہ دیتے اپنے کسی کام کے فیصلے کے لیے. طریقہ یہ تھا کہ اپنی دونوں چیزیں جا کے پہاڑ کے اوپر ڈال دو، تو اللہ کریم فرشتے کو بھیجتا یا آسمان سے آگ آتی، اور جو صدقہ قبول ہو جاتا آگ اس کو کھا لیتی، اور دوسرا جو بندہ مردود ہو جاتا اس کا صدقہ وہیں کا وہیں رہتا. اب بتائیے کہ سارے جہان میں رسوائی، بدنامی، تانے، ہر بندہ جب ملتا ہے بس دیکھا ہوا ہے تجھے، تو اگر کسی کام کا ہوتا تو تیرا صدقہ ہی اللہ قبول کر لیتا، جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں. اسی طرح تب ہوتا. اب آپ سوچئے
اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احسانات اپنی امت پر ہیں ان کا شکر آپ کیسے ادا کریں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے سارا کچھ چھپا دیا، کچھ بھی کسی دوسرے کے سامنے نہیں رکھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں رکھا جس سے رسوائی ہوتی رہے، ذلت ہوتی رہے، بدنامی ہوتی رہے، تانے ملتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی اور پھر خوشخبریاں عطا فرمائی اپنی امت کے، اپنے محبوب کی امت کے لوگوں کے لیے کہ جب تم میری بات مان کر ایسا کرو گے تو تمہیں کیا کیا کچھ میں انعام میں عطا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت پر تو یہ کرم ہوا کہ ایک تو یہ کہ پہلے امت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو مال اللہ مانگ رہا ہے وہ مال ہے کس کا، وہ مال آیا کہاں سے، اس کے اندر برکت ترقی کس نے عطا کی، اس کو پروان کس نے چڑھایا، تمہارے قبضے میں کس نے دیا۔ یہاں جو یہ غلطی ہے، جس دن ہمارے اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے گی اس دن ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ آج ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جائیداد میرے دادا کی تھی، میرے باپ کی تھی، میرے چچا کے حصے سے مجھے ملی ہے۔ اب ہم اس سے آگے نہیں سوچتے کہ میرے باپ، میرے دادا، میرے چچا کے پاس کہاں سے آئی تھی، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے چچا کے پاس کہاں سے آئی تھی۔ سب کچھ، ساری دولت، سارا مال یہ اللہ کریم نے بندے کو عطا کیا۔ اور ہر وقت میں کمال دیکھیے، زمین ہے، یہ زمین جب سے دنیا اللہ نے پیدا کی تب سے زمین ہے۔ اگر ایک گھر 7 پشتوں سے آپ کے پاس چلا آ رہا ہے تو 7 پشتیں پہلے بھی وہ زمین اور کھیت وہیں تھا اور وہ آپ کے 7ویں دادا کے پاس تھا۔ آج وہ زمین اسی جگہ پہ ہے، گھر اسی جگہ پہ ہے، مگر 7 پشتیں پیچھے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھر جو آپ کا تھا وہ 700 روپے کا ہو اور آج وہی گھر 7 کروڑ کا بن چکا ہے۔ یہ سب کچھ کس نے دیا؟ نہ زمین وہاں سے کہیں گئی، نہ کسی نے اٹھائی، نہ کچھ کیا، نہ اس کے اندر کچھ ڈالا، وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہے، مگر 700 سے 7 کروڑ پہ پہنچ گئی اس کی ویلیو۔ کیسے؟ یہ اللہ ہے، یہ خالق ہے، یہ رازق ہے، یہ رزاق ہے۔ تو وہ جب دے رہا ہے تو اس نے تو کوئی حساب ہی نہیں رکھا ہوا، جب دے رہا ہے اس نے کوئی حساب ہی نہیں رکھا ہوا، مگر جب وہ لے رہا ہے تو حساب سے لے رہا ہے۔ یہ تھوڑا کرم ہے اس کا، اور حساب بھی کون سا؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ 10واں حصہ تھی، یعنی 100 میں سے 10 روپے آپ کو زکوٰۃ دینا تھی، اور آپ پہ رب نے کتنا کرم کیا، آپ سے 40واں حصہ منگا رہا ہے۔ اور وہ جو 40واں حصہ ہے اس کے اندر بھی اتنی شرائط ہیں کہ اگر آپ کو دین متین کی سمجھ آ جاتی ہے تو بے شمار چیزیں آپ کی زکوٰۃ کے زمرے سے نکل جاتی ہیں، صرف چند چیزیں رہ جاتی ہیں جن پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ اگر اپنے دین کو سمجھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، تو یقینی طور پر آپ کو اپنے دین سے، صحیح کہہ رہی ہوں، کہ محبت ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو رات میں مہمان آئے تھے، یہ خاتون کل کا جو قرآن کریم کی عظمت اور شان پہ بیان تھا، ان کے شوہر ماشاءاللہ ایک ویسے دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، غالباً پولیس میں کسی عہدے پر ہیں۔ تو اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے کرم سے جس وقت وہ اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو دلوں کو وہ بدلتا ہے۔ ہمارا کام دلوں کو بدلنا نہیں ہے، ہمارا کام اپنا اخلاص پیش کرنا ہے، اپنا عمل پیش کرنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جب ہم وہ اخلاص سے کرنا شروع کر دیں گے تو دلوں کو بدلنا اللہ کا کام ہے اور وہ بدلتا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہی تھی کہ انہوں نے کل ہی جب یہ قرآن عظیم کے جو حقوق سنے اور اس کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کا جو فائدہ سنا، تو رات ہی میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ مجھے کسی قاری قرآن کو تلاش کرنا ہے، اور بچے ان کے جوان ہو رہے ہیں، اور اب میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کرنا ہے۔ بس یہ ہے ہماری کمائی اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ آپ سب کی خدمت میں اس اخلاص کے ساتھ گزارش کرتی ہوں، منت کرتی ہوں کہ اس تبلیغ کے عمل کو، اس کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ شاید کسی وقت کوئی ایسا بندہ سننے والا مل جائے، ہم تو ساری زندگی سنا کے بھی وہ مقام نہ حاصل کر سکیں، جو سننے والا اپنا بھی مکان بنا لے اور اس کے صدقے اللہ ہمارا بھی بنا دے۔ یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ عروج ہے، یہ وہ ترقی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم بے حساب دے رہا ہے اور حساب کے ساتھ ہم سے لے رہا ہے۔
میں نے عرض کیا کہ پچھلی امتوں کو اور اپنی امت کو دیکھیے، یہ معمولی سا حصہ ہم سے لیتا ہے اور ہمارے کروڑوں اربوں کی پراپرٹی، پیسہ، دولت، زیورات اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ دولت تو اسی نے دی تھی، مال اسی نے دیا تھا۔ اب یہ اتنے درجے ہمارے بلند کرنا، 7 گناہوں کو بخشنا، ساتھ ہمارے مال کو پاک کرنا، ساتھ ہمیں روحانیت عطا کرنا، نورانیت عطا کرنا، یہ سب کس کے بدلے میں ہے؟ یہ اس کے بدلے میں جو آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہوا بھی نہیں تھا اور آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا، ان کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ جب بن دیکھے آپ ایمان لائے اور اپنے محبوب کی بات پر اعتبار کر کے مانا اور مان کر اپنی چیز رب کے حضور پیش کر دی، اسی طریقے سے جو مصطفیٰ نے سکھایا تھا، تو اللہ کریم نے اس ماننے کا یہ انعام ہمیں عطا کیا کہ میرا بندہ میرے اوپر اتنا اعتبار کرتا ہے، اس کا میرے اوپر اتنا مضبوط ایمان ہے، تو وہ اس بات پہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ ہمیں اس کا ثمر عطا کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، آج جو چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ گئے ہیں، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگ گئے ہیں اور وہ ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم نے گھروں میں دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ آپ کا کام ہے میرے زیور کی زکوٰۃ دینا، اور شوہر کہتا ہے زیور تو پہنتی ہے کہ میں پہنتا ہوں، تمہارا کام ہے زیور کی زکوٰۃ دینا۔ اب کس کا کام ہے؟ یہاں دونوں مجرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ یہی وقت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نعمت آپ استعمال کرنے لگے ہیں تو وہ منعم کے دیے ہوئے ضابطے کو بھی تو پہلے سیکھیں نا۔ شوہر نے زیور بنا کے دیا یا اس کے والدین نے تحفتاً دیا اور بیوی نے اس کو لے کے پہنا، تو دونوں کے اوپر لازم ہے کہ شوہر کو بھی پتا ہو کہ میں نے زیور تو بنوا لیا، آگے کیا کرنا ہے، بیوی کو بھی پتا ہو کہ میں نے پہن تو لیا، آگے کیا کرنا ہے۔ نہ اس نے سیکھا نہ اس نے سیکھا، آدھی زندگی اسی بات پہ لڑائی میں گزر گئی کہ زکوٰۃ کس نے دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قیامت کے نزدیک لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ مت بھولیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس جملے کو بڑے غور سے سماعت فرما لیجیے، نماز بھی قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا جو نماز ادا نہیں کرتا۔ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا نا کہ کم و بیش 28 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے، ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے، اور ہم 10 میں سے ایک کام کر کے بڑا احسان کرتے ہیں اللہ پر اور اس کے دین پر۔ آپ دیکھیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر زکوٰۃ فرض کرنے کا فیصلہ فرمایا، حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ امت کو بتا دیجئے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ زکوٰۃ دیں۔ سب سے زیادہ مالدار خزانوں کا مالک موسیٰ علیہ السلام کی امت میں قارون تھا۔ قارون کے خزانے کی مثل پوری دنیا جانتی ہے۔ جو شخص بھی برا ہے، مالدار ہے اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہ اولاد کو دیتا ہے، نہ بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، نہ اہل قرابت کو دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قارون ہے، یہ تو قارون کے خزانے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں اس بندے کی مثل مشہور ہو گئی اس کی برائی کی وجہ سے۔ اور یہ رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، بہت مالدار تھا، اور مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کے جو سامان، دولت، پراپرٹیز، خزانے، ان کی جو چابیاں ہوتی تھی وہ 40 اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ واللہ عالم۔ اللہ کا حکم آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے پہنچا دیا، کہا کہ اپنے مال کا حساب کرو اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرو۔ کہا کتنی زکوٰۃ ہے؟ فرمایا 10%، 10واں حصہ۔ اس نے جب کیلکولیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کروڑوں میں میری زکوٰۃ جا رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ مالدار ہو اور پھر بخیل ہو تو اور کوئی چیز اسے صدمہ دے یا نہ دے، مال کا کم ہونا اسے بڑا صدمہ دیتا ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔
اب جب یہ کہنے لگا کہ پھر مجھے آپ سوچنے کا موقع دیجئے، میں غور کرتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تم موقع رکھو، سوچو، غور کرو، پھر مجھے بتاؤ۔ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے الگ ہوا، جا کے قوم کو اکٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ کہا کہ اگر ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو نہ مانا ہوتا، آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم نے ہر بات کو مانا، جو موسیٰ نے کہا ہم نے مانا علیہ السلام، تو آج اس کی نظر معاذ اللہ ہمارے مال پہ آ گئی۔ اگر ہم نے پہلے ہی روک دیا ہوتا تو وہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ساری امت میں مالدار تو تم ہی ہو، اب جو تم کرو گے ہم تمہارے پیچھے، جو تم کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری طرح ہم مالدار تو ہیں ہی نہیں۔ کہا میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ترکیب ہے؟ اس نے کہا میں نے بتانا نہیں، میں نے کر کے دکھانا ہے۔ انتہائی غلیظ، انتہائی خبیث سازش تیار کی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم ایک مجمع عام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا واعظ سننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے احکام اپنی امت کے سامنے بیان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھر لی، مجمع لگ گیا، لوگ آ گئے، آپ نے واعظ شروع کیا، حلال کا ذکر، حرام کا ذکر، جائز کا ذکر، ناجائز کا ذکر، دوزخ کا ذکر، جنت کا ذکر، یہ سب ذکر کرتے کرتے آگے آپ پہنچے ثواب کے کاموں پر اور گناہ کے کاموں پر، اور گناہ کے کاموں کو ذکر کرتے کرتے زنا کا ذکر آ گیا۔ آپ نے زنا کی سزا بیان کی مجمع عام کے اندر۔ تو قارون اٹھا، اس کے کچھ آگے جو چہیتے تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم عام ہے یا خاص ہے؟ کہا جو بھی ایسا گناہ کرے اس کے لیے حکم ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ کام آپ نے کیا ہو، ذرا اندازہ کیجئے، وہ اللہ کے نبی، کلیم اللہ، اور جب انسان بے حیا اور اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو پھر وہ کس حد تک جرأت کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی پہلے جواب دیا کہ یہ تو جو بھی کرے گا سب کے لیے یہ گناہ ہوگا اور عذاب ہوگا۔ تو اس نے جو پہلے سے پلان تیار کر رکھا تھا، وہ ایک عورت کو تیار کرا اور عورت کو اشارہ کیا۔ جب عورت کھڑی ہوئی، اسے کہا یہ تھا کہ تم بھرے مجمع میں میرے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دینا کہ میں حاملہ عورت ہوں، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زنا کی وجہ سے ہوں۔ تو پھر پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے جب خلاف ہوگی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، نہ وہ رہیں گے تو نہ زکوٰۃ مانگیں گے تو نہ ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اب دیکھیے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کے خلاف سازش بنا کے آیا ہے، اور لالچ یہ دیا ہے کہ میں تیرا گھر موتی جواہرات اور خزانوں سے بھر دوں گا تو اگر میری اس معاملے میں مدد کرے گی، اور وہ مال کے لالچ میں تیار ہو گئی۔ یہ آج ہر قبیلہ، ہر گاؤں، ہر پنچایت، ہر گلی میں رہنے والا بندہ یہ اپنا جائزہ اسی جملے کے ساتھ لے لے کہ یہ سب کچھ آج بھی ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے دیہاتوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ اپنے مطابق اسی طریقے سے لوگوں کو خراب کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، جلد یا بدیر وہ کبھی بھی ظلم کو چھپا نہیں رہنے دیتا۔ خیر، جس وقت وہ عورت اپنی پوری تیاری کے ساتھ جو آئی تھی، وہ بہت بڑے مجمع کے سامنے جب کھڑی ہوئی نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو آپ کا رعب اس قدر طاری ہوا اس عورت کے اوپر کہ وہ کانپنے لگی، اور بجائے اس کے وہ پوری آواز کے ساتھ یہ کہتی کہ جو کچھ یہ میری حالت ہے یہ آپ کی وجہ سے، جیسے وہ سازش کر کے آئی تھی، اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ بندہ جھوٹا ہے، اے اللہ کے نبی یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مجھے لالچ دے کے تیار کر کے لایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عرض کیا کہ اللہ، آج تیرے دین کی توہین اس نے اس طریقے سے کی ہے تو یہ کل کو اس سے بھی زیادہ کرے گا۔ اگرچہ میرا یہ رشتہ دار ہے مگر مجھے اس کی رشتہ داری نہیں، تیرے دین کی پاسداری کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تجھے اختیار ہے، تو اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس
خمار اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا ہے، تو بس اس کا حشر یہ ہے کہ اس کو اسی کے مال اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ حکم دیا زمین کو کہ اس کو پکڑ لے، اور وہ جو اس کی چابیاں اور کنجیاں اور سب کچھ ساز و سامان تھا وہ سب کا سب اس کے ساتھ زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا۔ جب گھٹنوں تک گیا تو چیخا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اندر لے لے، پھر کمر تک لے لیا، پھر کندھوں تک لے لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ تب سے لے کے آج تک زمین کے اندر وہ دھنستا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس کا یہ عذاب رہے گا۔ اللہ کے فرض کا اور اس کے نبی کے فرمان کا انکار کرنے کا عذاب یہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اور دوستوں، آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے محبوب نبی کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے محبوب کا صدقہ ہے؟ ورنہ ہم کتنا حرام کھا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنا حرام جمع ہے۔ ہم تو اپنے گھروں کی الماریوں میں ایک دوسرے کے زیور چوری کر کے اس کو چھپا دیتے ہیں، اور ساری زندگی نہیں مانتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر اللہ بچا رہا ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یقین کیجئے کہ اللہ کریم نے اگر ہمارے اوپر یہ عبادت فرض قرار دی ہے تو یہ محض ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے، اور ہماری دنیا اور آخرت مضبوط کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم اللہ پاک نے دیا، چونکہ ساری چیزوں سے زیادہ، دیکھیں نا، جب مال دولت ہے، ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف دیگر مطلب رشتہ دار ہیں، اب باری باری اگر ان کے ساتھ مال کا، دولت کا کمپیریزن آپ کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ پہ مال مقدم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ مر جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا اجڑ جاتی ہے، مگر ابھی تو جنازہ تیار ہوتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے تو پیچھے بھائیوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ تقسیم کیسے کرنا ہے۔ رشتہ دار اس فکر میں ہوتے ہیں کہ فلاں سامان کدھر رہ گیا، اس کی چابیاں کدھر ہیں، اس کی گاڑیاں کدھر ہیں، اور ہم نے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ کیا چیز غالب آئی؟ مال۔ اولاد دنیا میں نہ رہے یا اولاد نافرمان ہو جائے تو اولاد اور جو مال ہے ان دونوں میں سے اپنانا پڑے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو عاق کر دیتے ہیں اور مال اپنا سارے قبضہ کر لیتے ہیں۔ مال کی اتنی ہوس اور اتنی محبت بندے کے اندر، اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر یہ رشوت کیوں لیتا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دینے والا، لینے والا، کھانے والا، مدد کرنے والا، وہ سود ہے یا رشوت ہے، دونوں اور جتنے انوالو ہو رہے ہیں سب جہنمی ہیں، مگر بندے کو خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی محبت کم کرنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے ادا کرنے سے اس کے دل سے دولت کی محبت کم ہوتی ہے۔ ایک جو فگر ہے نا، فگر ہمیں اتنا اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ 10 بار سوچیں گے یہ 100 کا میں نے چینج کر لیا نا، 100 روپے کا نوٹ توڑا لیا تو شام تک یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ بچتے رہتے ہیں کہ مجھے توڑوانا نہ پڑے۔ اسی طرح 5000 کا نوٹ آپ چھپا چھپا کے رکھیں گے، اگر یہ ٹوٹا تو گیا، 1000 کا ٹوٹا تو گیا۔ یہ محبت ہے۔ تو اب یہی چیز ہے، اللہ فرما رہا ہے تمہارے پاس 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے نکالو۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس 97.5 روپے رہ جائیں گے۔ یہ چکر ہے گنتی کا۔ جمع مالا وعددا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اور اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی عادت بنا لیتا ہے تو دولت کے ساتھ اس کی محبت تو کم ہو جائے گی لیکن دولت کم نہیں ہوگی۔ محبت کم ہو جائے گی جو اللہ چاہتا ہے، مگر دولت کم نہیں ہوگی۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے، 3 باتیں آپ نے فرمائی نا، 3 میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے،
یعنی اس کا جرم، اس کی خطا، اس کی زیادتی معاف کر دیتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی، پہلے سے زیادہ ہی ہوگی معاف کر دینے سے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، میں کوئی اتنا ہی کمزور ہوں کہ میں نے اس کی گالیاں سنی، میں نے اس سے تھپڑ کھائے، میں نے فلاں کیا، تو اب میں اس کو معاف کر دوں؟ تو سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری انا کو ضرب لگے گی اور میں یہ کروں گا تو لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو معاف کر دینے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہو تو میں محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قسم ہمارے جیسا ایک بندہ عام سا کسی بات کے ساتھ لگا دے تو لوگ کچھ حیا کرتے ہیں، بات کو مان لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ ارے جہاں آمنہ کے لال کی زبان اقدس سے قسم نکل رہی ہے، اس بات کی سچائی کتنی ہوگی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری بات سنو، جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے یعنی سوال کرنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے، کبھی بھی پھر اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ نے اگر غور کیا ہو تو بڑے لوگوں کی زبان سے، جن کے تجربے ہوتے ہیں، ان سے سنا آپ نے ہوگا کہ جب بھی کمی پوری کرتا ہے اللہ کرتا ہے کبھی کسی بہن بھائی کے دینے سے کمی پوری نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی نہیں ہے، ہوتی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو رازق نہیں بنایا، وسیلہ ضرور بنایا رزق دینے کا، سبب ضرور بنایا ہے، لیکن رازق نہیں بنایا، رازق وہ خود ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو دینے سے کمی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کسی کو صدقہ نہ کرو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ مچھلی دو گے تو وہ کھائے گا تو ختم ہو جائے گی، اگر مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو وہ صاحب روزگار ہو جائے گا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کے در اقدس پر کوئی شخص مانگنے آتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی گھر میں چیز ہے، پھر وہ ایک پورا واقعہ جو بچپن سے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کیا خرید کے دیا، اس کا کمبل تھا، اس کا پیالہ تھا جو آپ نے وہ بیچا، اور بیچ کر آپ نے کیا خرید کے دیا؟ رسی اور کلہاڑی، جاؤ جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ تو کسی کو صاحب روزگار کر دو، کسی کی محتاجی اس طرح ختم کر دو کہ وہ مستقل کام کرنے لگ جائے، ورنہ ساری زندگی تم دیتے رہو گے، وہ لیتا رہے گا، نہ اس کی کمی پوری ہوگی اور نہ تمہیں اس طریقے سے ثواب ملے گا جو ملنا چاہیے، اور نہ تمہاری دی ہوئی رقم میں برکت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اور یہ بھی آپ نے قسمن فرمائی کہ میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ کسی شخص کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ مگر پتہ ہے کیا، ان باتوں کی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان بینک کے لاکر پہ جا کے مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے فرمان پہ مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ خود فیصلہ کر لینا کہ وہ مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ اس لاکر پر، بینک کی عمارت پر، بینک کے افسر پر ہمارا ایمان ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دے دو، تمہارا مال، تمہاری دولت کوئی چرا نہیں سکتا، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ تم نے اللہ کے ضابطوں کو فالو کیا ہو، اس میں ڈنڈی نہ ماری ہو، کوتاہی نہ کی ہو، اور یقین کامل کے ساتھ کیا ہو، تو پھر تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقے سے کبھی بھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا۔ اور زیادہ کتنا ہوگا؟ زیادہ اتنا ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چادر لے کر جاتے ہیں کچھ سامان لینے کے لیے، کوئی گھر میں سامان نہیں، کوئی ضروریات کے لیے چاہیے، تو آپ ایک چادر لے کے جاتے ہیں، وہ 6 درہم کی بکتی ہے، اور 6 درہم کی جب بکتی ہے تو اس پہ آ کے کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ وہ جو توکل تھا، وہ جو یقین تھا، اس کی وجہ سے، اور اس جبرائیل اور میکائیل جو ہیں وہ خریدار بن کے آ جاتے ہیں، اور وہ آ کے کتنے گنا زیادہ نفع دیتے ہیں، اور پھر کتنے گنا مطلب نفع ملتا ہے، اور ادھر سے جا کے پھر وہ آ کے سوال کر لیتے ہیں، اور سوال کرتے ہیں تو وہ لے لیتے ہیں، واپس رقم ان سے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ کتنا ہے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اور ادھر جب حضرت عثمان غنی کے یقین کو دیکھیے، مدینہ طیبہ میں قحط پڑتا ہے، اور بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ شہر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کا ٹرک ہوتا ہے کہ باہر سے ہی بولی لگا کے مال خرید لیں گے، کیا کرنے کے لیے؟ ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، لوگوں کو
महंगे दामों माल बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, मगर हज़रत उस्मान गनी जैसा ताजिर कौन होगा। आप वहाँ जाके खड़े होते हैं, जब बोली लगती है तो सबसे ज़्यादा बोली देकर आप सारा माल जितना भी बाहर से आता है काफिलों का सब खरीद लेते हैं। अब जो छोटे ताजिर होते हैं वो हज़रत उस्मान गनी की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उनसे कहते हैं कि हम बोली लगाते हैं इतने गुना इतने गुना इतने गुना, लगती जाती, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 8 गुना नहीं, 10 गुना नहीं। तो अब ताजिरों को गुस्सा आने लगता है कि हज़रत फिर कितने गुना पे आप हमें सामान देंगे। आपने फरमाया कि जिस ताजिर को 700 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो वो 10 गुना ज़्यादा पे क्यों बेचेगा, वो 10 गुना पे क्यों बेचेगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं 10 गुना तुम्हें बेचूं जब मुझे 700 से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब वहाँ सारे वो अल्लाह के इस मामले को पहचानने वाले, ये सारे ईमान वाले वो तो थे नहीं, सब हैरान हो गए कि वो कौन है जो आपको 7 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। तो फिर उसके बाद जब ये सारी बातचीत हो गई, सौदे नाकाम हो गए, तो हज़रत उस्मान गनी ने मदीना तैयबा के कोने कोने में ऐलान करवा दिया कि तमाम लोग आएँ और आके उस्मान से फ़ी सबीलिल्लाह सारा सामान ले जाए। फिर फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि वो 700 से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे देगा, लिहाजा ये मेरा सारा सामान फ़ी सबीलिल्लाह जा रहा है, मेरा रब मुझे वो प्रॉफिट देगा जिसका उसने वादा किया है। जिस वक्त तक इस ईमान की तरफ हमारा सफ़र शुरू नहीं होता ना, और हम इसको पहचानते नहीं हैं, और फिर अल्लाह की दी हुई नेमतों के बारे में हम ये यकीन नहीं अपने अंदर पाल लेते कि ये हमारा नहीं है, ये अल्लाह का है। अगर अल्लाह ने हमारे पास रखा हुआ है तो ये उसका करम है, और फिर हमारे अपने दिए हुए माल में से थोड़ा सा माल लेके हमारे ये सारे माल दौलत और इनको पाक कर रहा है, तो ये उसके और करम पर करम है। जिस वक्त ये सोच हमारे अंदर मजबूत हो गई तो यकीनन हमें समझ आ जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो निज़ाम ज़कात हमें अता किया है ये कितना बाबरकत है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और अगर आप अभी भी इसको नहीं समझते तो फिर दूसरी इसकी सूरत जो मैंने अर्ज़ की है कि वल्लज़ीन यक्निज़ून ज़हब वल फ़िद्दा, ये आगाज़ में मैंने इसका तर्जुमा पेश कर दिया कि वो लोग जो सोना चांदी जमा कर कर के बैठे हुए हैं और वो नहीं खर्च करते अल्लाह की राह में, तो उनके साथ क्या होगा। आज आपको किसी मुबल्लिग, किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती, किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर आप देखिए कि वो अपने घर से आपको मसाइल नहीं सुना रहे, वो रब का कलाम पढ़ के, रब की हदीस पढ़ के, आपके फ़िक़ही मसाइल की रोशनी में आपके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं कि आज सुनने का, पलटने का, अमल करने का वक्त है, आज कर लीजिए। और जब ये गुज़र गया तो फिर आपके पास करने को कुछ नहीं रहेगा, कोई वक्त नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कि वो माल वो तौक बना के तुम्हारे गलों में डाला जाएगा। कभी उससे तुम्हारी पसलियाँ, तुम्हारी पीठें, तुम्हारी पेशानियाँ, ये क्यों, हाथ क्यों नहीं दागे, पैर क्यों नहीं दागे, पेट क्यों नहीं दागा। गौर किया आपने, अल्लाह ने क्या फरमाया कि इसके बदले में क्या दागा जाएगा। जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। सबसे पहले जब बंदा जो मालदार है उसको मसला सुनाने की कोशिश की जाए, अल्लाह का फरमान बताने की कोशिश की जाए, तो उसका तकब्बुर, उसका गरूर जो होता है वो सबसे पहले उसके माथे पे शिकने डालता है, जिससे नागवारी नज़र आती है। तो मैंने इसकी मिसाल पहले दी ना ज़ुबान चलाने वाले की, तो अल्लाह फरमाएगा कि इसी माथे पे शिकने आती थी ना, अब ज़रा इसे मज़ा चखाते हैं कि किस तरह ये मेरी बात और मेरा हुक्म सुन के नागवारी का इजहार करता था। फिर जब ज़्यादा गुस्सा आता है बंदे को, ज़्यादा अकड़ दिखाता है, तो फिर पलटता है, उससे मैं तेरी बात ही नहीं सुनने को तैयार। तो फिर पहलू पहले ज़ाहिर होते हैं, फिर पहलू ज़ाहिर होते हैं, और पहलू बदल कर वो क्या करता है, मुकम्मल पीठ फेर के चला जाता है। तो फिर उन्हीं 3 मकामात को वहाँ पनिश किया जाएगा, वहाँ सज़ा दी जाएगी कि इन्हीं की वजह से तू अकड़ दिखाता था, आज वही अज़ा तेरे दागे जा रहे हैं, ताकि तुझे इस चीज़ का मज़ा चखाया जाए कि अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह को देने पे तूने इतना इनकार किया और इस दीन के साथ इतना मिसबिहेव किया। फिर वो ज़माना जिसमें कभी कोई शख्स
اپنے آپ کو دین سے دور کرنے اور اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا تھا نا، اس کے اندر اتنے پسند والے، اتنے علم والے لوگ ہوتے تھے کہ وہ ایک چیز سے ایسی عبرت حاصل کر لیتے کہ دنیا میں دوبارہ کبھی انہیں کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ ایک زمانہ گزرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ ہے، وہاں ایک شخص نے اپنے 200 دینار کسی امانت دار آدمی کے پاس رکھ دیے، کہا کہ یہ سنبھال کے پاس رکھ لو۔ کچھ عرصے بعد وہ جو زکوٰۃ نہ دینے والا بندہ تھا نا، جس نے اپنے 200 درم رکھے تھے، وہ فوت ہو گیا، اور جو 200 درم تھے وہ اس بندے کے پاس رہے جو امانت دار تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے فلاں بندے کے پاس امانت رکھی ہے، وہ گیا اور اس نے 200 درم اس کو واپس کر دیے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ جان بوجھ کے اپنی نیچر فطرت کے مطابق کسی دوسرے بندے کو بلیم کرتا ہے یا تکا لگاتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ ہو جائے، زیادہ ہوشیار بنتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے باپ کے تو تمہارے پاس زیادہ درم تھے، 200 نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں ایک امانت دار آدمی ہوں اور 200 ہی درم تمہارے باپ کی میرے پاس امانت تھے، لہٰذا اس سے زیادہ میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ اس نے تقاضا بڑھایا، بڑھتے بڑھتے بات قاضی تک چلی گئی۔ قاضی یہ اسلام تک جتنے امانت دار لوگ ہوتے تھے اتنے ہی امانت دار فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے، اور وہ بندہ جو 200 دینار دے کے مر گیا وہ پیسے جوڑتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ انتہائی عبرتناک بات آگے بتانے جا رہی ہوں۔ قاضی کے پاس جب معاملہ گیا، اس نے غور سے سنا۔ قاضی نے کہا کہ جو بندہ مرا ہے اس کی قبر کشائی کی جائے۔ لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ نہیں، کہ اب کیا مطلب وہ قبر والا اٹھے گا، بیٹھے گا، بتائے گا؟ یہی سوال آئے گا نا ذہن میں۔ تو لوگ حیران ہوئے۔ باہر کیف قاضی اسلام کی بڑی شان ہے، اس نے حکم دیا تو قبر کشائی شروع ہو گئی۔ قبر جب کھولی گئی تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس بندے کی جو قبر سے نکالا گیا ہے، اس کی پیٹھ کو، کمر کو چیک کیا جائے۔ جب کمر کو چیک کیا گیا تو اللہ کے عذاب کے 200 کوڑے اس کی کمر کے اوپر برسے تھے جن کے نشان پڑے تھے۔ ہر درہم کے بدلے عذاب کا ایک کوڑا لگا، وہ پیسہ تھا جو زکوٰۃ دیے بغیر رکھا ہوا تھا، وہ رکھ کے مر گیا اور جاتے ہی اس کے برابر جو اللہ پاک نے اس کو عذاب دی۔ اب یہ قاضی اسلام نے یہ حکم کہاں سے صادر کیا، یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فرمان سے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جب لوگ دین پہ، قرآن پہ چلتے تھے، دین سیکھتے تھے، تو پھر ان کے راستے کتنے سیدھے ہوتے تھے، حساب کتنے سیدھے ہوتے تھے۔ جب یہ ساری چیزیں یعنی سامنے آ گئیں اور فیصلہ ہو گیا اور سچائی بھی سامنے آ گئی، امانت دار کے پاس جو رقم تھی اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، تو لوگوں کو پھر ایک خوف پیدا ہوا اور ایک یقین کامل بھی اس واقعے نے پیدا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور جو اس کے وعدے ہیں وہ کتنے سچے ہیں۔ سچے تو ہیں ہی ہمیشہ سے، لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر لیتے، چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے جانور اتنے پال رکھے تھے کہ وہ زکوٰۃ ان کی نہیں دیتا تھا، جیسے اونٹ تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، بھینسیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہے وہ تو کبھی اس سے داغ کر اس کو جلایا جائے گا اور کبھی گنجے سانپ کی صورت اس میں اس کے گلے کے اندر توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ تو جو مال ہوں گے، جانور ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑی بڑی شکلوں میں تبدیل کرے گا اور بہت فربا، بہت موٹے تازے بنا کر کہ ان کے جو ایک ایک پیر کا جو وزن ہوگا وہ پتہ نہیں کتنے کتنے ٹن بن جائے گا۔ تو پھر ان کو ایک کنٹرول سے باہر، آؤٹ آف کنٹرول، ایک لشکر کی طرح اس بندے کو کھلے میدان میں لٹا کر ان جانوروں کو لایا جائے گا کہ وہ اس کو پیروں سے آ کے روندیں، اس کو کچل کچل کے ماریں۔ پھر اگر اس کے پاس بکریاں اور بھینسیں ہوں گی تو ان کے بڑے بڑے سینگ بنائے جائیں گے اور ان کو بھیجا جائے گا کہ وہ جا کے اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو مار مار کے کچل دیں۔ اور یہ عذاب ایسا نہیں کہ وہ کچل دیا تو بس ہو گیا، 50 سال تک ایک ایک عذاب چلتا رہے گا۔
सामियात मोहतरम, हम ये जुल्म किस बात की वजह से कर रहे हैं? 7.5 तोले सोने की वजह से? चांदी का तो इतना रिवाज ही नहीं है। या फिर वो कुछ रकम जो आपके पास कुछ स्पेयर पड़ी है और आप उसमें से कम नहीं करना चाहते, तो क्या ये सब कुछ जो मैं अर्ज़ कर रही हूँ, ये कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में इसको बर्दाश्त कर लेना और इसको सह लेना, ये बहुत आसान बात है। ये बहुत आसान है कि ये हम कर सकेंगे। अब जो रब आपसे ले रहा है वो हज़ारों गुना ज़्यादा देने का वादा कर रहा है, और फिर वो दुनिया में आपको देता भी है। पहले भी उसने दिया, बाद में भी देगा। आपकी आने वाली नस्लों की ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर है। तो आप उसकी वजह से अपने लिए इतना जुल्म पाल रहे हैं, इतनी बर्बादी कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये शैतानी दोस्ती का अंजाम है। शैतान हमें इस तरफ नहीं आने दे रहा। और रब करीम तो पहले बता चुका, अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। तुम जिसके पीछे लगे हो वो वादा कर चुका है तुम्हें गरीब करने का, मुफलिस करने का, तुम्हारे ज़रिए बेहयाई और बुराई फैलाने का। तो तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और तुम्हारा रब जो है, वो अल्लाह जो है, वो मग़फ़रत और अपने फ़ज़ल का तुमसे वादा कर चुका है। वल्लाहु वासिउन अलीम। हर चीज़ की वुसअत और हर चीज़ का इल्म तो तुम्हारे रब के पास है, तुम्हें फिर भी इस बात पे यकीन नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसमें फरमाई, कसमें, और फरमाया कि मैं कसम खा के ये कह रहा हूँ कि जो सदका करेगा उसका माल कभी कम नहीं होगा। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वमा खालततिज़ ज़कातु मालन इल्ला अहलकत, कि जब तुम्हारे माल में, तुम्हारे माल की ज़कात की रकम पड़ी रहती है और तुम अपने वक्त पर उसको अलग नहीं करते, तो वो ज़कात की रकम तुम्हारे बाकी माल को भी हलाक कर देती है। और हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा माल ज़ाया क्यों हो गया, दुकान पे पड़ा हुआ माल जल क्यों गया, दुकान क्यों जल गई, माल चोरी क्यों हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जानने वाली, हमारे समझने वाली हैं। इसके बग़ैर कभी भी ना दुनिया में हमें सुकून मिलेगा, ना इस माल में हमारे लिए बरकत होगी। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं ज़ाया होने से, बेबरकती से, तो फिर एक ही काम है, अल्लाह के अहकाम की तरफ आ जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, मा तलफ़ मालुन फ़ी बर्रिन वला बहर, कि खुश्की में, तरी में, दरियाओं में, समंदरों में, जहाज़ों में, रोड्स पर कहीं माल तलफ नहीं होता, कहीं माल ज़ाया नहीं होता, इल्ला बिहब्सिज़ ज़का, सिवाय इसके कि जब तुम ज़कात रोक लेते हो और अपने नफ़े की खातर, अपने लालच की खातर उसमें से ज़कात नहीं निकालते, तो इससे तुम्हारा माल सारे का सारा बर्बाद हो जाता है। सामियात मोहतरम, आज आपने ज़कात देने और ना देने का अंजाम ये दोनों सुने। अब इससे मुतल्लक़ हमारे जितनी फ़िक़ही मसाइल हैं, ज़कात कब देनी है, किसको देनी है, किसके माल में से देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है, कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ कम फ़ायदा है, ये वो मसाइल हैं जिनके बग़ैर आज की गुफ्तगू हमारी मुकम्मल नहीं होती। तो अल्लाह की अता और आपकी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह कल हम इस मौजू को यहीं से शुरू करेंगे और वो तमाम मसाइल सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मसाइल आपके डिफरेंट हों तो आप बेशक नंबर पे रात को मैसेज भेज दीजिए सवालात के लिए, वरना मैंने तो अपने तौर पे तमाम वो सवालात और मसाइल जमा कर लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें उसकी सुबह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो कुछ हमारी जो बहनें हैं उनका इसरार था कि अगर हम महफ़िल में नहीं आ सकते तो आज जो शब क़दर है 27वीं रात, उसकी दुआ कुछ इकट्ठी हो जाए। तो हमने इसके लिए प्लान किया कि रात को 12:30 बजे से 1:30 बजे तक 1 घंटा जो टाइम है उसमें थोड़ा सा ज़िक्र और फिर उसके बाद दुआ लाइव की जाएगी। तो आप सारे लोग जो हैं वो दिन में इसका इंतज़ाम कर लें कि जो आप यूट्यूब चैनल हमारा है उसको नए लोगों तक इत्तिला कर दें कि वो सब्सक्राइब कर लें, उसको बेल आइकन को यानी दबा लें ताकि आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हो सकें। तो फिर जब आप हमारे चैनल पे आएंगे, उसको लाइव आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम उस वक़्त इकट्ठे दुआ में शामिल होंगे। आप हमारे साथ होंगे, हम हमारे साथ होंगे, तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो जितने लोग घर में, मतलब अगर एक मोबाइल है तो लाजमी बात है वो बाकी लोग भी उस तरह से जमा हो सकते हैं, या आसपास में जिन लोगों ने 8-8 10-10 ने शब बेदारी करने का एक जगह पे प्रोग्राम बनाया है वो भी कर सकते हैं।
تو 12:30 بجے سے 1:30 بجے تک کا ٹائم نوٹ فرما کے آپ لوگ جس طریقے سے بھی اپنے گھر میں اپنے کسی والد کا، بھائی کا، بیٹے کا جو موبائل ہوگا اس کو لے کر آپ ہمارے ساتھ 12:30 سے 1:30 بجے تک دعا میں شریک ہو سکتے ہیں. باقی رات میں آپ اپنے مطابق کرتے رہیں. اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.